معروف صحافی نصرت جاوید نے اسلام آباد کے ڈی چوک سے بشرا بی بی اور ان کے انقلابی ساتھیوں کے فرار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گیا کہ تلنگے کبھی انقلاب نہیں لایا کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاریخ ہمیشہ جیتنے والی قوتوں نے لکھی ہے، تاریخ نے درست راہ کبھی دکھائی نہیں، اور تاریخ ہی نے بتایا کہ تلنگے انقلاب نہیں لایا کرتے بلکہ جابر قوتوں کو مزید جابر بنا دیتے ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ عاشقان عمران خان ان دنوں اس مشتعل شخص جیسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو گدھے سے گرنے کا ذمہ دار کمہار کو ٹھہرا دیتا ہے۔ انقلاب برپا کرنے کی خاطر ان عاشقان کو 24 نومبر کو اسلام آباد بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور لائے تھے۔ پنجاب کی حدود میں داخل ہوتے ہی کاروان انقلاب کا یہاں کی پولیس سے مقابلہ شروع ہو گیا۔ میرے اور آپ کے دیے ٹیکسوں سے خریدے پنجاب کی پولیس نے پشاور سے آنے والے قافلے پر آنسو گیس کے شیل پھینکے تو کاروان میں گھسے صوبہ خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکاروں نے بھی جوابی شیئرنگ کی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے بالآخر علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی اسلام آباد میں داخل ہو گئے۔ یہاں داخلے کے بعد ان کی منزل ریڈ زون میں واقع ڈی چوک تھی۔ نصرت جاوید بتاتے ہیں کہ ڈی چوک وہ مقام ہے جو ریاست اور حکومت پاکستان کی نمائندہ عمارتوں مثلاً پارلیمان، سپریم کورٹ اور ایوان صدر کے عین سامنے ہیں۔ مظاہرین اس مقام پر جمع ہو کر در حقیقت ریاست اور حکومت پاکستان کو للکارتے ہیں۔ 24 نومبر کی رات سے اسلام آباد داخلے کی کاوشوں میں مبتلا ہجوم کو یہاں پہنچ کر دھرنا دیے رکھنا تھا جب تک ان کے قائد عمران خان کو اڈیالہ سے رہا نہیں کیا جاتا۔ ریاست کو مختصراً نیچا دکھانا مقصود تھا۔ پاکستان جیسے ملکوں میں اقتدار سے محروم ہوئے سیاستدانوں کی گرفتاری ان کے چاہنے والوں نے کبھی بھی واجب اور جائز نہیں سمجھی۔ اسی طرح حکومتیں بھی مقبول سیاستدانوں سے خوف کھاتی ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے سیاستدانوں کو جائز اور ناجائز مقدمات کی بدولت زیادہ سے زیادہ عرصے تک جیل میں رکھا جائے۔ ہمارے کئی سیاستدانوں نے محض مقبول ہونے کے جرم میں اپنی زندگیاں جیلوں کو نظر کر دیں۔ انہیں دور حاضر کے انقلابی بھول بھال چکے ہیں۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اپنی حکومتوں کے جابرانہ رویے کا شاہد ہونے کے باوجود میں اصرار کرتا رہا کہ عاشقان عمران کے انتہائی جذباتی ہجوم کو اسلام آباد کے ڈی چوک پہنچا کر بھی ریاست کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ میرا موقف تھا کہ ہجوم سے دب جانے کے بجائے ریاست بلکہ ہجوم کے زوم کو مزید جبر سے کچلنے کو مصر ہو جاتی ہے۔ بقول نصرت، جب میں نے اس سوچ کا اظہار لکھ کر سوشل میڈیا پر کیا تو عاشقان عمران خان کا غول میرے خلاف مغلظات سے بھری واہی تباہی بکنے لگا۔ میرا بنیادی گناہ یہ ٹھہرایا گیا کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں اور مجھے اپنے فرسودہ اور شکست خوردہ خیالات دہرانے کی بجائے ریٹائر ہونا چاہیے۔ جب سوشل میڈیا پر چھائے 2 نمبر انقلابیوں کا غول مجھے ریٹائر ہونے پر مجبور نہ کر پایا تو نہایت رعونت سے بتانا شروع ہو گیا کہ میں تاریخ کی غلط سمت کھڑا ہوں۔ تاریخ کی غلط سمت کھڑا ہونا اپنے تئیں ایک فیشنیبل مگر فرسودہ تصور ہے۔ مجھ بدنصیب نے جتنی تاریخ پڑھی اس میں تاریخ بذات خود مظلوم نہیں بلکہ ہمیشہ ظالم کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ نصرت جاوید بتاتے ہیں کہ جب میں اسکول میں ہوتا تھا تو تب ہمیں نصاب میں جنگ پلاسی پڑھائی جاتی تھی۔ انگریزوں نے یہ جنگ بنگال کے نواب سراج الدولہ پر مسلط کی تھی۔ ہمیں یہ بھی پڑھایا گیا کہ اپنی دھرتی کو سامراج کی غلامی سے آزاد رکھنے کے لیے ڈٹے نواب سراج الدولہ کو انگریز محض اس وجہ سے شکست دے پائے کہ اس کا آرمی چیف میر جعفر غدار بن کر دشمنوں سے مل گیا تھا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اس کے 100 برس بعد 1857 میں جو کچھ ہوا انگریز اسے غدر اور ہم اسے جنگ آزادی قرار دیتے ہیں۔ نصرت جاوید کے بقول انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑنے جو مجاہدین 1857 کی جنگ کے دوران مختلف شہروں سے دہلی میں گھس آئے تھے انہیں وہاں کے رہائشیوں نے تلنگے پکارنا شروع کر دیا۔ یہ تلنگے کسی بھی گھر یا مکان میں گھس کر اپنی جدوجہد کا خراج وصول کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے خوف سے مرزا غالب اپنے گھر میں محصور ہو گئے۔ وہ خوش نصیب تھے کہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں مہاراجہ پٹیالہ کئی عمارتوں کا مالک تھا۔ ان کی نگہبانی کے لیے اس نے اپنے ہاں سے مشٹنڈے بھیج رکھے تھے، لہٰذا غالب ان کی وجہ سے محفوظ رہے۔ گھر سے نکل کر تاریخ کی درست سمت کھڑے ہونے کی بجائے وہ گھر بیٹھے ہی دوستوں کو چٹھیاں لکھتے رہے۔ ان کے لکھے خطوط پڑھنے کی بدولت ہی یہ قلم گھسیٹ اردو کے 1-2 فقرے لکھنے کے قابل ہوا۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ غالب جوش میں اپنا گھر بار چھوڑ کر تلنگوں کے ساتھ تاریخ کی درست سمت کھڑے ہو جاتے تو مجھ جیسے سینکڑوں افراد اردو میں چند فقرے لکھنے کے قابل بھی ہوتے یا نہیں۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ جیتنے والی قوتوں نے لکھی ہے، اس نے درست راہ کبھی نہیں دکھائی۔
और तारीखी ने बताया कि तेलंगे इनकलाब नहीं लाया करते, बल्कि वो जाबिर कुव्वतों को मजीद जाबिर बना देते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।